آپ جانتے ہیں کہ طاقتور ترین بندہ کون سا ہوتا ہے؟ مضبوط ترین آدمی یہ وہ ہے جو خاموش بیٹھا ہے، بول نہیں رہا، لیکن اس خاموشی میں اس کا اپنی سوچوں پہ کنٹرول ہے، وہ ایک خاص رستے پہ چل رہا ہے، بھول میں نہیں ہے، کسی خاص مسئلے پر سوچ رہا ہے، کسی ایشو کو اپنے دماغ میں سلجھا رہا ہے، اور جب خاموشی ٹوٹے گی وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، اب وہ کچھ طے کر چکا ہوگا، something has been decided۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہے جو چپ بیٹھا ہے لیکن اس کے دماغ میں طوفان ہے، بے ربط سوچیں ہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، دماغ میں دھند سی چھائی ہوئی ہے، اور ماضی کی سزائیں وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف بے یقین مستقبل اس کو ڈرا رہا ہے۔ اور جس طرح یہ صفحے اس کتاب کے پلٹے جا رہے ہیں، اس طرح اس کے ذہن کے اندر سوچے جا رہی ہیں، 5 سیکنڈ بھی وہ کسی ایک بات پہ نہیں سوچتا، پھر شفل کر دیتا ہے، پھر نئی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اینڈ مائنڈ یو، نفسیاتی امراض کی سب سے بڑی وجہ اسی طرح سوچوں کو بدلتے رہنا اور ماضی کو پکاتے رہنا ہے۔ تو آج سبحان اتاری پوڈ کاسٹ میں یہی موضوع ہے، اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا، الجھی ہوئی سوچیں، بکھرا ہوا دماغ۔ دا پرابلم از ایکچولی ناٹ دا پرابلم از دا انکریڈیبل اماؤنٹ آف اوور تھنکنگ یو آر ڈوئنگ ود دا پرابلم۔ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس کو پکا پکا کے آپ نے اتنا بڑا مسئلہ کر دیا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو تکلیف کے آنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہیں، ہلکان ہوتے جا رہے ہیں، تو در حقیقت آپ نے اس تکلیف کو 2 مرتبہ سہا ہے۔ یو سفرڈ دیٹ پین ٹوائس، ایک تو جب وہ تکلیف آئے گی تب آپ سہیں گے، اور ایک ابھی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو آپ نے پریشان کر لیا۔ طوفان تو آنے ہیں بھائی، مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں، زندگی ہے، دنیا ہے۔ اور یہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں نا، کسی بڑے بوڑھے سے پوچھے جا کے، جو آپ کے ارد گرد جن کے بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں آ گئی، ان سے پوچھے، یہ خوشی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو سستانے کے لیے چھوٹا سا ایک وقفہ ہے بس۔ ارے زندگی تو جہد مسلسل کا نام ہے جناب، ہر وقت نیا چیلنج، آج کوئی فوت کی ہوگی، کل امتحان میں فیل ہو گئے، دکان میں مسئلہ ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا۔ دس لائف از اے جرنی فل آف چیلنجز۔ اور پھر بظاہر خوشی میں دیکھیں، شادی ہے، خوشی کا لمحہ ہے نا، اب شادی کے دن سب سے پریشان کون ہوتا ہے؟ لڑکی کا باپ۔ کیوں؟ آج اگر ایک پلیٹ کھانا بھی کم ہو گیا نا تو میری خیر نہیں ہے۔ تو لائف از اے اسٹرگل، آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے۔ تو اگر آپ آتے ہوئے طوفان کے انتظار میں ساری زندگی گزار دیں گے، آیا نہیں ہے، انتظار میں، تو پھر یہ ابھی جو سورج کی اتنی پیاری روشنی ہے آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، اور ابھی جو اتنے پیارے بادل آئے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ اوور تھنکنگ میں کہ جی کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ کے آپ کا دماغ گھومتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ طوفان ایک ہی ہے، سب کی کشتیاں مختلف ہیں۔ طوفان ایک ہی ہوتا ہے، کشتیاں مختلف ہیں، کسی کی چھوٹی سی کشتی ہے، کسی کی موٹر بوٹ ہے، کسی کی بڑی کشتی ہے۔ طوفان ایک جیسے ہیں، ہر ایک کے اندر حوصلہ، صلاحیت یہ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ تکلیف چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ 10 فٹ پانی میں ڈوب کے مرا، ایک بندہ 70 فٹ پانی میں ڈوب کے مرا، مرے تو دونوں ہے نا۔ تو کبھی یہ نہ کہا کرے یار اس کی تکلیف کم ہے، میری زیادہ ہے، یا میری کم ہے، جس پر آئی ہوئی ہے اس کو دیکھے، اس کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یاد رکھے، آپ اور آپ کا دماغ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ آپ کا ہی دماغ ہے، آپ کے ہی جسم میں موجود ہے، لیکن دس از اے سیپریٹ آئیڈینٹی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی بات کو سوچنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن بار بار وہی بات آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے؟ ایسا ہے نا؟ تو اس کا مطلب دماغ کوئی اور چیز ہے جو اپنی مرضی کی باتیں بھیج رہا ہے۔ چلیں تھوڑی دیر چپ کریں، بالکل خاموش، اور اپنے آپ سے پوچھے تمہارا نام کیا ہے؟ پوچھے، جواب آیا نا؟ اب پوچھے تمہارا کیا حال ہے؟ پھر جواب آیا، اب کوئی بڑی اچھی بات اپنے آپ سے کریں، اچھا جواب آئے گا۔ اب کوئی بری سی بات کرے، برا جواب آئے گا۔ یہ کون دے رہا جواب؟ یہ آپ کا دماغ ہے سر۔ دس از یور کانشیس مائنڈ۔ تو اس دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے دماغ پر حاکم ہے، دماغ اس کا غلام ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دماغ کے غلام بن گئے، دماغ ان کا حاکم بن گیا، دماغ انہیں جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ دماغ
कहता है ये मुंह से निकालो, वो मुंह से वही बात निकालते हैं, अपनी कोई सोचते नहीं है, बस जहां चल रहा होता है सारा कुछ वहां चलते चले जाते हैं। तो दिमाग एक पिंग पोंग के गेंद की तरह, अगर आप ऐसे फेंके पिंग पोंग का गेंद घूमता रहेगा ना, उस तरह आपको घुमा के रख देगा, आप किसी तरफ सेटल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने दिमाग के ऊपर एक गेट कीपर की तरह बैठना है और अपनी मर्जी की चीजें अंदर जाने देनी है, ये नहीं कि दिमाग में सब कुछ घुसता चला जाए। एंड नाउ ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन दिस वर्ल्ड। इंसानी दिमाग दुनिया की पेचीदा तरीन मशीन है जनाब, और ये कभी बंद नहीं होता, ये ऑफ नहीं होता। जब रात को आप सो जाते हैं, आप क्या समझते हैं, जिस तरह रात को आपने गाड़ी गिराज में खड़ी की और गाड़ी गिराज में खड़ी करके आप आ गए, सुबह जाएंगे गाड़ी उसी तरह आपको मिलेगी, सारी रात खड़ी रही, कोई तब्दीली तो नहीं ना उसमें आएगी। क्या दिमाग भी ऐसा ही है कि रात को जब आप सो गए दिमाग को छोड़ के तो सुबह उठेंगे वही होगा? ओ जनाब नहीं, सारी रात बड़े पेचीदा काम करता रहा दिमाग। आप सोए, दिमाग एक नए अंदाज से जाग उठा। तो रात को जब भी सोया करे ना, अपने दिमाग को कोई जॉब, कोई बात देकर सोया करे, ताकि सुबह तक वो काम करता रहे। देखिए, ये जिंदगी है और यहां एक शिकारी है, उसका नाम है मौत, और आप शिकार हैं, किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। तो जनाब, ये बोर होना, ये बहाने बनाना और ये सुस्त बन के पड़े रहना, ये छोड़ दीजिए। फैसला करें, जल्दी फैसला करके उस पर अमल करना शुरू करें। और वसवसों से बचा नहीं जाता ना। ओवर थिंकिंग का मेन इशू वसवसे हैं, ये जो आते रहते हैं। देखिए, मैं यहां बैठा हूं, मेरे साथ 15,000 केवीए की तार जा रही है, बिजली की करंट जा रहा है उसमें। मैं यहां बैठा हूं, तार वहां जा रही है, करंट गुजरता जा रहा है, मुझे क्या। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ के उसे पकड़ लूंगा, जिस्म पानी हो जाएगा, उड़ जाऊंगा। यही हाल वसवसों का है। आप बैठे हैं, वसवसे तो आएंगे, आते जाएंगे, आपने तवज्जो नहीं देनी। You should not pay attention on these false sort of items. कंसंट्रेट करें, अटेंटिव रहें अपने काम की तरफ। और अब अहम तरीन बात सुनिए, अपने दिमाग में एक शट डाउन बटन लेकर आए। शट डाउन ब्रेकर, देखा कभी बिजली का ब्रेकर, नीचे करते ऊपर करते, इस तरह का ब्रेकर अपने दिमाग में लगाएं। अभी कोशिश करें। चलें, ये पूरा सेटअप बनाया जनाब, दिमाग में ब्रेकर लगने लगा। कहां से खरीदेंगे? ये दिमाग के अंदर से ही मिलता है, अंदर ही इसकी दुकान है, अंदर से तसव्वुर में लेकर आए। आप ब्रेकर अपने दिमाग में लगा रहे हैं, और अब वो ब्रेकर आपने स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है। जब आप सोने लगेंगे, आपने उसको स्विच ऑफ कर देना है। अब कोई और सोच और नहीं आएगी, बस पूरे दिमाग के अंदर अपना तसव्वुर बांधना है। स्लीप स्लीप स्लीप, नींद आ गई, मुझे नींद आ गई, ये आपने अपने दिमाग के सामने लेकर आना है। आपकी बटन स्विच ऑफ हो गया है, बार बार अपने आप को कहें, ट्रेनिंग करें, ये मुमकिन है। दुनिया में वो लोग जिन्होंने कुछ करना होता है वो ओवर थिंकर्स नहीं होते, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ काम की बात सोचते हैं। रात को ये सोचे कि मेरा ये गाल जो है सुन हो रहा है, इसको बिल्कुल खत्म हो रहा है, ये सो रहा है, फिर बायां गाल सुन हो रहा है, फिर सर, एक एक उज़्व अपना, एक एक ऑर्गन, उस पर आहिस्ता आहिस्ता नींद तारी करे। शट डाउन बटन, ये बड़ा जरूरी है, शट डाउन। और इसी तरह जब आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अब फिर ये शट डाउन बटन आपने बंद कर देना है कि अब कोई और सोचे आपको ना आए, और अब आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और देखिए, ये यकसुई हासिल करने के लिए, एक जगह फोकस करने के लिए, ये इबादत कितनी बड़ी नेमत है। नमाज के अंदर सबसे पहले आप अल्लाह अकबर कहते हैं, आपका रिलेशन, आपका ताल्लुक बाहर की दुनिया से कट गया। फिर एक खास हालत में, कभी खड़े होकर, कभी रुकू में, ये मेडिटेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी हालत क्या है, आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है। जब आप खड़े हैं क़याम में, आपकी नज़रें सजदे की तरफ है, आप रुकू में गए, आपकी नज़रें नाखून की तरफ है, आप अत्ताहियात बैठे, आपकी नज़रें झोली की तरफ है। कैसे तवज्जो को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन मैकेनिज्म है। रोजे को देखें, रोजादार ने नेमतें छोड़ दी, क्यों छोड़ी? अपने अल्लाह के कहने पे। अब उसका फोकस क्या है, किस तरफ उसका फोकस सेट हुआ हुआ है? हज के मौके पर हम एक डॉक्टर साहब, जिनका टाइम हफ्तों का नहीं मिलता था, वो कहते जी वहां जाके तो एक ही तरह के सबने कपड़े पहने हैं, 2 चादरें, और यही फोकस है कि जो अब हज के अरकान है उसको कंप्लीट किया जाए। आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, बस यही फिक्र लगी हुई है, तो हमारा फोकस सेट हो जाता है। तो ये बात तय हो गई जनाब कि जो ओवर थिंकर हैं, जिनकी सोचें बेरब्त रहती हैं, जिनका दिमाग घूमता रहता है, कभी सीधा नहीं हो पाता, जो हमें कहते हैं जी हमारे सोचें बड़े तंग करती हैं, तो वो इन इबादात में दिल लगाएं,
ان عبادات کی ہیبٹ بنائیں اور جو ٹھیک ہے وہ ضرور کریں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اوور تھنکر بن جائیں، ان کا فوکس سیٹ رہنا چاہیے۔ سو اوور تھنکنگ از اے مینٹل ٹریپ۔ اوور تھنکنگ در حقیقت آپ کے دماغ کا بنا ہوا ایک جال ہے جو کہ آپ کو خوشیوں سے محروم کر رہا ہے۔ اٹس رابنگ یور ہیپینس۔ کبھی بھی اس جال میں آپ نے پھنسنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے۔ سب سے پہلا کیا کام آپ کر سکتے ہیں، آپ اچھے الفاظ اپنے منہ سے دہرائیں، جسٹ اٹر گڈ ورڈز، آگے سے آگے اچھے الفاظ دہرائیں۔ ریممبر انرجی فلوز ویئر یور اٹینشن گوز۔ آپ کے جسم کی انرجی اسی طرف جائے گی جہاں آپ کی توجہ جا رہی ہے۔ کچھ ایسے لفظ چن لیں جنہیں آپ اپنی زبان سے دہراتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ رحمان و رحیم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مدینہ شریف، قرآن مجید دلوں کا سکون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اس طرح کے الفاظ اپنے آپ سے دہرائیں، اور پھر کسی ایسے کے پاس جائیں جس سے آپ بے غرض کی محبت کرتے ہیں، جس میں کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ کا بیبی ہے، اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ ملیں، اس کو گلے لگائیں۔ اس سے سیروٹونن، اینڈورفن ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں انسان کے دماغ سے جو کہ اس کو فریش کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ سوچوں کی جگالی نہ کریں، ڈو ناٹ ریومینیٹ دا تھاٹس۔ جس طرح ایک گائے کھانا کھاتی ہے، جگالی کرتی ہے، اسی چیز کو گھماتی جاتی ہے، نہیں، ماضی کو چھوڑ دیں، ماضی سے کوئی نئی بات آپ کو نہیں ملنی، وہی پرانی باتیں ہیں۔ اگر آپ ماضی کو سختی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں گے اتنا مستقبل آپ سے پھسلتا جائے گا۔ اگر آپ کو ماضی سے کوئی کال آ رہی ہے نہ اٹینڈ کریں، اس کے پاس کوئی نئی بات سنانے کے لیے نہیں ہے۔ ماضی رہنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ ریزسٹنس نہیں ہے، سارا کچھ دیکھا والا ہے، اور ساری توجہ، ساری طاقت آپ کی آگے کی طرف لگنی چاہیے کیونکہ زندگی آگے بڑھنی ہے۔ یہ دیکھیے سامنے آپ کو دو دروازے نظر آ رہے ہیں، ایک ماضی کا دروازہ، ایک مستقبل کا دروازہ ہے۔ اٹھیں، گہرا سانس لیں، ماضی کے دروازے کو بند کریں، مستقبل کے دروازے کو کھولیں اور اس میں داخل ہو جائیں۔ ماضی کی حیثیت ایک ریفرنس بک کی طرح ہونی چاہیے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، آپ اس ریفرنس بک کو اٹھائیں، ایک دفعہ دیکھ لیں، رہنمائی لیں اور پھر بند کر دیں، اس کو کھول کے نہ رکھیں۔ ماضی کی باتوں میں اپنے آپ کو سزا دینا چھوڑ دیں۔ ہو گئی غلطی، ہو گیا فیل، وہ فیل تھا، کوئی عمر قید تو نہیں تھی کہ اس کو بھی یاد رکھ کے ساری زندگی آپ نے اس کے پیچھے گزارنی ہے، ایسا تو نہیں تھا نا بھائی۔ تو ایک چھوٹے بچے کی طرح جس کے پاس ابھی اتنا ماضی گزرا ہی نہیں ہے، تو ماضی کی کوئی یاد نہیں ہے اس کی، اور مستقبل کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہمیشہ حال میں جیتا ہے۔ اگر آپ کو ڈپریشن ہے اس کا مطلب آپ ماضی میں جی رہے ہیں، اگر آپ اوور ایکسائٹڈ ہے اس کا مطلب آپ مستقبل میں جی رہے ہیں، اگر آپ سکون میں ہیں اس کا مطلب آپ حقیقت میں آج میں لائیو پریزنٹ میں جی رہے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ اوور تھنکنگ سے بچنے کا بڑا زبردست ہے، اور وہ یہ کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ ہمدردی کریں۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا تو آپ کے پورے جسم پہ شکر کا خول چھا جاتا ہے اور آپ کو بہت حفاظت رہتی ہے۔ تو لاسٹ میں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ فوری رد عمل ایک کمزور رد عمل ہے۔ Immediate response is a weak response, rather the weakest response۔ جب کوئی آ کے آپ پہ غصہ نکالے، آپ کی انسلٹ کر دے اور آپ بھی آگے سے بپھر جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ کام خراب ہو گیا۔ آپ پانی کی بوتل بنے، سوڈے کی بوتل نہ بنے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پانی کی بوتل کو جتنا مرضی ہلایا جائے، جب آپ کھولتے ہیں نا کوئی فرق نہیں پڑتا، سوڈے کی بوتل کو ہلاتے ہیں نا ایک دم سے طوفان نکلتا ہے۔ تو آپ کو بھی اگر آپ کوئی آ کے ہلائے، اپنی باتوں سے ستائے، تو یہ نہ ہو کہ سوڈے کی بوتل کی طرح آپ بھی پھٹ پڑے، بلکہ پانی کی بوتل کی طرح آپ میں کوئی طوفان نہ آئے۔ فوری رد عمل ایک کمزور رد عمل ہے۔ ہمیشہ بات کو سوچیں، سوچ کر پھر رد عمل کریں۔ سو ریممبر یور بیسٹ ورژن از ویٹنگ فار یو۔ آپ کا زیادہ سوچنا اور سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان کر لینا آپ کی بہتری کی، آپ کی ڈیولپمنٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک وقت میں آپ ایک ہی بات سوچ سکتے ہیں، اچھی بات سوچیں، ترقی کے بارے میں سوچیں، بڑھنے کے بارے میں سوچیں،
سب کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. سبحانہ تاری پوڈ کاسٹ ہر بدھ کو آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. سبحانہ تاری شارٹس بھی ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.